بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب خطبے سے متعلق ہے۔ ایک عربی خطبہ بڑا مشہور ہوا ہے، بہت سے ائمہ اس خطبے کو یاد کرتے ہیں اور ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر سناتے ہیں، اور بہت سے حضرات رات کو سونے سے پہلے اس خطبے کو سن کر سوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس خطبے کو پڑھا کرتے تھے تو لوگ چلتے ہوئے رک جایا کرتے تھے، بہت سے لوگ اس خطبے کو سن کر غیر مسلمان ہوا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی باتیں اس خطبے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ خطبہ منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ نہ تو یہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، ان کی طرف اس کی نسبت بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند ہیں ان کا بیان یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس خطبے کے حوالے سے انہوں نے صراحت کر رکھی ہے کہ اس کی نسبت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بالکل جھوٹ ہے، یہ ان کی آواز نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس خطبے کو نہ پڑھنا جائز ہے نہ سننا اس کو جائز ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، بتایا تھا کہ اس کو سننا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر دوبارہ سوال کیا گیا کہ اس کو سننا کیوں جائز نہیں ہے، تو اس کی اب وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس کو سننا کیوں جائز نہیں ہے۔ پہلے اس کو تھوڑا سا سن لیجئے اس خطبے کو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں کس خطبے کی بات کر رہا ہوں، تاکہ ہم اس کو نہ سنیں، نہ آگے فارورڈ کریں اور نہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان۔ اس خطبے میں آگے چل کر کچھ الفاظ ہیں، وہ آپ سماعت کیجئے۔ وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے اس خطبے کو نہ پڑھنا جائز ہے نہ سننا جائز ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہے یہ ہے: او یتبرک بغیرہ من نبی و ولی و تقی و نقی و نسیم الی آخرہ، کہ جو شخص بھی کسی نبی سے تبرک حاصل کرتا ہے، کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا سے، حسین کسی خوبصورت شخص سے، جمیل کسی حسین شخص سے، صغیر کسی چھوٹے سے یا کسی بڑے سے، تو اگر کوئی بھی تبرک حاصل کرتا ہے کسی نبی یا ولی سے، فعلیہ الخسران، تو وہ اس کے اوپر خسارہ نازل ہو، والوبال، اور اس کے اوپر وبال نازل ہو۔ تو اس کے اندر جو ہے جو نبی سے برکت حاصل کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں، تو ان کو بددعا دی گئی ہے اس خطبے کے اندر۔ تو اس لیے اس کو سننا بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں دارالفتاء بنوری ٹاؤن کا فتویٰ 2011 ہی کے اندر آ گیا تھا۔ اس کے یہ بہت تفصیلی فتویٰ ہے، تقریباً 15 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس میں سوال یہی کیا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے مسجد کے خطیب جمعے کے دن خطبہ پڑھتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں: او یتبرک بغیرہ من نبی و ولی و تقی و نقی الی آخرہ۔ تو آگے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آیا ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، اور یہ الفاظ شرعاً کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ جواب دینے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں لکھی گئی ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ اہل سنہ والجماعت کا برحق موقف یہ ہے کہ علماء امت، صلحاء، صوفیاء اور بزرگان دین کی استعمال کردہ اشیاء، ان کے کپڑے، ان کا جھوٹا پانی وغیرہ، اس نیت سے اپنے استعمال میں لانا یا اپنے پاس رکھنا کہ ان اشیاء کو چونکہ ان اولیاء سے ایک گنا نسبت حاصل ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اشخاص ہیں اور خود خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اشخاص ہیں، اس لیے ان اشیاء کو انہی جیسی دیگر اشیاء پر فضیلت حاصل ہے اور انہیں استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ
استعمال کرنے والے کے لیے خیر اور نیک بختی کا باعث بنائیں گے، یہ طریقہ اور طرز محبت تبرک کہلاتا ہے، اور احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ ایک جائز اور مستحسن کام ہے۔ یعنی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، کسی نبی کی یا کسی ولی کی جو اشیاء ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سے تبرک حاصل کرنا احادیث شریفہ کی روشنی میں ایک جائز اور مستحسن کام ہے۔ آگے پھر دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک دلیل یہ ذکر کی گئی کہ بخاری شریف کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی کا برتن منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی کا برتن منگوایا، اس میں اپنے ہاتھ مبارک اور چہرے مبارک کو دھویا، اور اس برتن میں کلی فرمائے۔ پھر اس وقت موجود دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو پی لو اور اپنے چہرے اور گردن پر بہاؤ۔ تو اس سے بھی جو ہے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی جو اشیاء ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں صحابہ نے پانی جو تھا اس سے برکت حاصل کی ہے، تو اس طریقے سے جو نبی یا ولی ہوتے ہیں تو ان کی جو استعمال کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو برکتاً لینا یا پی لینا یہ جائز اور درست ہے۔ دوسری دلیل ذکر کی گئی ہے، یہ بھی بخاری کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر مشتاق ہوتے کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ آپس میں جنگ و قتال کی نوبت پہنچ چکی ہے۔ پھر تیسری دلیل ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں وضو فرما کر وضو سے بچا ہوا پانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہایا، جس سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا۔ یہ بھی بخاری کے حوالے سے۔ چوتھی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے اور اپنے چہروں اور جسموں پر ملا کرتے تھے۔ پانچویں دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے منہ میں برکت ہی کے لیے لعاب دہن مرحمت فرمایا کرتے تھے، اور نومولود بچوں کی تہنیک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور چبوا کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو کھلاتے تھے۔ یہ بھی بخاری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اور دلیلیں ذکر کی گئی، تقریباً یہ بہت طویل فتویٰ ہے، تقریباً 12 دلیلیں ذکر کی ہیں انہوں نے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں خلاصے کے طور پر لکھا ہے کہ مذکورہ بالا تفصیل کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ نہ صرف انبیاء کرام بلکہ انبیاء کرام کے علاوہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین اور دیگر صلحاء امت کی استعمال کردہ اشیاء سے برکت کے حصول کا نظریہ رکھنا اور برکت حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ مشروع ہے بلکہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اس تفصیل کے بعد استفتاء کے ہمراہ منسلک خطبے کی مذکورہ خط کشیدہ عبارت کے متعلق حکم یہ ہے، یہی جو عبارت ذکر کی گئی ہے یہاں خطبے کے اندر اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے، جملے ہیں، او یتبرک بغیرہ من نبی و ولی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان جملوں میں انبیاء اور اولیاء سے برکت حاصل کرنے والوں کے لیے ناکامی، خسارے اور وبال کی بد دعا کی گئی ہے، اور تبرک کے عمل کو خلاف شریعت بتلایا گیا ہے، جبکہ شرعی نصوص اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عمل سے واضح طور پر تبرک بآثار صالحین کا نہ صرف جواز بلکہ استحباب ثابت ہے۔ لہذا کسی جائز شرعی عمل کو ناجائز سمجھنا اور اس کے عاملین کے لیے ہلاکت و بربادی، خسارہ اور نقصان کا مستوجب ٹھہرانا یقیناً خلاف شرع اور اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، اور جو شخص تبرک بآثار صالحین کے عدم جواز کا قائل ہو تو ایسا شخص فاسق ہے۔ یعنی جو شخص بزرگان دین کے جو آثار ہوتے ہیں ان کے بارے میں سمجھتا ہے کہ ان سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ ایسا شخص فاسق ہے، اور شرعاً فاسق کے اقتداء میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مذکورہ تفصیل کے پیش نظر بصورت مذکورہ خطیب و امام خطبے میں مذکورہ خط کشیدہ جملوں کی ادائیگی کی بنا پر گمراہ اور فاسق ہے، کہ چونکہ یہ صاحب جو امام صاحب ہیں یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ گمراہ اور فاسق ہیں، ان پر ضروری ہے کہ آئندہ اس قسم کا نہ عقیدہ رکھیں اور نہ ہی خطبے میں ایسے الفاظ ادا کیے جائیں۔
اگر امام صاحب اس سے بعد نہیں آتے تو ایسی صورت میں مسجد انتظامیہ کسی دوسرے صحیح العقیدہ مسلک اہل سنہ والجماعہ کے پابند نیک صالح امام کو منصب امامت پر فائز کر سکتی ہے۔ آگے پھر شامی کی عبارت دی گئی ہے، پھر آگے لکھا ہے کہ نیز ملحوظ رہے کہ خطبے کا مقصد تذکیر اور وعظ ہوتا ہے، محض سماعتوں کو تلذذ بخشنے کی خاطر عربی گرامر کے معروف و مشہور قواعد پس پوچھ ڈال دیے جائیں اور خطبے کو ہم قافیہ بنانے کی فکر ملحوظ ہو، یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے۔ خطبے کی عبارت و الفاظ پر غور کرنے سے واضح ہوا کہ یہ خطبہ معنوی اعتبار سے بے جوڑ اور بے ڈھنگ ہے، کوئی ربط اس خطبے کے اندر نہیں ہے، اور خطبے میں لفظی اعتبار سے صرف ظاہری طور پر خوشنما اور سماعت کو محظوظ کرنے کی خاطر جا بجا بے جوڑ مترادفات کا سہارا لیا گیا ہے، یعنی جو عربی گرامر ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی یہ خطبہ جو ہے درست نہیں ہے۔ نیز ہماری معلومات کے مطابق مذکورہ خطبہ جس شخص کی طرف منسوب ہے وہ خود ایک متنازع شخص ہے، اور جمہور اہل فتاوی کے نزدیک وہ شخص گمراہ ہے۔ ظاہر ہے جس شخص نے اس خطبے کو پڑھا ہے تو وہ گمراہ شخص ہے۔ اب گمراہ شخص کے پڑھے ہوئے خطبے کو نہ سننا جائز ہے اور نہ اسی طریقے سے اس کو پڑھنا جائز ہے۔ یا آخر میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کی تقلید اور اتباع چاہے صرف خطبے ہی میں کیوں نہ ہو بہرحال درست نہیں ہے۔ یہ مکمل فتویٰ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس خطبے سے بات معلوم ہی کہ یہ جو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب خطبہ ہے، نہ تو اس کی نسبت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست اور صحیح ہے، ان کی طرف جھوٹ اس کو منسوب کر دیا گیا ہے، غلط منسوب کیا گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ نہ اس کو سننا جائز ہے اور نہ اس کو پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایک گمراہ شخص کے ہیں، الفاظ صحیح نہیں ہیں، اور جو اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے اس کے خلاف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو لہذا صرف یہ سمجھ کے کہ سننے میں مزہ آ رہا ہے، اس خطبے کو ہرگز نہیں سننا چاہیے، اور نہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔